لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. میں تم پر منت لگا رہا ہوں کہ میں تم میں سے ایک نبی کو رسول بنا کر بھیج رہا ہوں. اتنی عظمت ہے. کون ہے یہ رسول؟ قرآن قرآن سے آپ پوچھتے ہیں کہ رسول کی شان کیا ہے. قرآن نے جب آپ کے چہرے کو دیکھا تب کہا والشمس والضحاہا. جب آپ کی زلفوں کو دیکھا تب کہا واللیل اذا سجا. جب آپ کی آنکھوں کو دیکھا تب کہا ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات لدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی. قرآن نے جب آپ کی سینے کو دیکھا تب کہا الم نشرح لک صدرک. قرآن نے جب آپ کی بصارت کو دیکھا تب کہا وما زاغ البصر وما طغى. قرآن نے جب آپ کی گویائی کو دیکھا تب کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. قرآن نے جب آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سنا تب کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرآن نے جب آپ کے ہاتھوں کو دیکھا تب کہا ولا تجل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها كل البسط. قرآن نے جب آپ کے شانوں کو دیکھا تب کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. قرآن نے جب آپ کے ابتدائی سفر کو دیکھا تب کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قرآن نے جب آپ کے انتہائی سفر کو دیکھا تب کہا ثم دنا فدلل فقاب کان قوسین او ادنی. قرآن نے جب آپ کی دین کو دیکھا تب کہا ان دین عند اللہ الاسلام. قرآن نے جب آپ کے صحابہ کو دیکھا تب کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. قرآن نے جب آپ کی تلاوت کو سنا تب کہا اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن نے جب آپ کے اہل بیت کو دیکھا تب کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن نے جب آپ کے جلسہ مباہلہ کو دیکھا تب کہا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. قرآن نے جب آپ کے مکمل وجود کو دیکھا تب کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن نے جب آپ کی مڑ کے آسمانوں کی طرف دیکھا تو کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرے حبیب مڑ کے آسمانوں کو نہ دیکھا کر میں قبلے کو ادھر موڑ لوں گا جدھر تیرے مزے ہوگے. توجہ فرمائی. شان رسالت سننا ہے تو وہ ہم سے سنو. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے راویوں کی روایات سے نہیں قرآن کی روایات سے رسول کو دیکھا ہے. شہید محسن نقوی کا نام سنا ہے نا؟ یہ تو قرآن ہے. اب شہید محسن نقوی نے پاک پیغمبر کی زہری خد و خال کو بیان کیا ہے. شہید محسن نقوی کہتے ہیں کہا اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو بحر عنایات بھی ہو ابر کرم بھی. کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں سجدے میں ہوں الفاظ بھی سطرے بھی قلم بھی. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ. آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہیں. ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے. عارض ہے کہ والفجر کے آیت کے امی ہیں. گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے. آبرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں. گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا. لب صورت یاقوت شعاعوں میں ددوہے ہیں. قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار. بازو ہے کہ توحید کے عظمت کے علم ہیں. سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ. پلکیں ہے کہ الفاظ روح لوح و قلم ہیں. باتیں ہے کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیا. لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے. خطبے ہے کہ ساون کی امڑتے ہوئے دریا. خطبے ہے کہ ساون کی امڑتے ہوئے دریا. خطبے ہے کہ ساون کی امڑتے ہوئے دریا. قرائت ہے کہ اسرار جہاں کو رہی ہے. یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے. یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے. شرمندہ تابے لب و دندان پیمبر. حرف بسنا خوانی و خامہ بصریر ہے. یہ موج تبسم ہے یا رنگوں کی دھنک ہے. یہ موج تبسم ہے یہ رنگوں کی دھنک ہے. یہ عکس متانت ہے یا ٹھہرا ہوا موسم. یہ شکر کے سجدے ہے یا آیات کی تنزیل. یہ آنکھ میں آنسو ہے یا الہام کی رمجم. میں نے پوری نظم چھوڑ دی ہے لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا. رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور. رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور. کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے.
کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے، کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے، گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیقن، معیار میں گردو کی بلندی کا فپا ہے۔ حیدر تیری ہیبت ہے تو حسنین تیرا حسن، حیدر تیری ہیبت ہے، حیدر تیری ہیبت ہے تو حسنین تیرا حسن، اصحاب وفادار ہے تو نائب تیرے معصوم، سلمہ تیری توقیر ہے، خدیجہ تیری عصمت، زینب تیری قسمت ہے تو زہرا تیرا مقصوم۔ کہنے کا حق حاصل ہے کہ توصیف محمد کی و تحریر کہاں تک، نہ چیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبرائیل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نالین مصطفیٰ کی رسائی ہے بات۔ حیدری توجہ فرمائی آپ نے، شان رسالت ہم سے سنو، وہ علی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے برز الایمان کلہ الی کفر کلہ، وہ علی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا الحق مع علی، شان رسالت بیان کر رہا ہوں، الحق مع علی و علی مع الحق، وہ علی جس کے بارے میں رسول نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، وہ علی جس کے بارے میں رسول نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ و الى نوح فی علمہ و الى ابراہیم فی خلتی فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ ابھی بھی آپ پریشان ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے، وہ علی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا لو ان الاشجار اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما حسوا فضائل علی ابن ابی طالب، وہ علی جو الف سے امیر المومنین ہے، جو الف سے امیر المومنین ہے، جو با سے باب العلوم ہے، جو تا سے تاج الاولیاء ہے، جو سا سے ثابت قدم ہے، جو جیم سے جہد المومنین ہے، جو ہے سے حبل المتین ہے، جو ہے سے خطیب الدین ہے، جو دال سے دافی البلیہ ہے، جو زال سے ذاکر ذکر خدا ہے، جو را سے راسخون فی العلم کا مصداق ہے، جو زا سے زوج بطول ہے، جو شین سے ساقی کوثر ہے، جو شین سے شافی محشر ہے، ارے جو سواد سے صدیق اکبر ہے، جو زواد سے زامن اکبر ہے، جو دعا سے طاہر و اطہر ہے، جو زوا سے ازہر دین ہے، جو عین سے عالی قدر ہے، جو غین سے غضنفر ہے، جو فے سے فاروق اعظم ہے، جو کاف سے قاتل المشرکین ہے، جو کیاف سے کل ایمان ہے، جو لام سے لائق منبر السلام ہے، جو نون سے ناطق قرآن ہے، جو وہ سے والی نجف ہے، جو ہاں سے حمزہ کبیر ہے، اور جو یا سے یاسب الدین ہے۔ ابھی بھی آپ بیدار نہیں ہوئے، میں دوسرا قصیدہ پڑھتا ہوں، وہ علی جو الف سے امیر اللہ، با سے باب اللہ، تا سے تقدیر اللہ، سا سے سمرت اللہ، جم سے جنب اللہ، ہے سے حبل اللہ، ہے سے خیرت اللہ، دال سے دلیل اللہ، زال سے ذکر اللہ، رے سے رحمت اللہ، زے سے زینت اللہ، شین سے سر اللہ، شین سے شاکر باللہ، سوا سے صفت اللہ، زوا سے زامن خلق اللہ، تو سے تعالی مرضات اللہ، این سے عین اللہ، غین سے غلبت اللہ، فے سے فضل اللہ، کاف سے قدرت اللہ، کیا سے کلام اللہ، لام سے معمور اللہ، لام سے لائق منبر اللہ، میم سے معمور المن اللہ، نون سے ناطق باللہ، وہ سے وجہ اللہ، حمزہ سے حسن اللہ۔ ابھی بھی آپ بیدار نہیں ہوئے، میں تیسرا قصیدہ پڑھتا ہوں، وہ علی جسے آسمانوں میں شمسائیل کہتے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے، جسے آسمانوں میں شمسائیل کہتے ہیں، جسے زمینوں پہ ہم جائیل کہتے ہیں، جسے لوح پہ قسوم کہتے ہیں، قلم پہ منصوم کہتے ہیں، عبرانی زبان میں کیا تیسی، سوریانی میں شروحیل، تورات میں ایلیا، زبور میں علی، انجیل میں بری، قرآن میں علی، عرب میں عری، ہندوستان میں کپکر، فارس میں جبیر ہے، نبت میں کری ہے، زنج میں حسیر ہے، فلسفین میں یوش ہے، ماں نے اس کا نام حیدر صفتر رکھا ہے، رسول خدا کے نزدیک ناصر ہے، اور خدا کے یہاں وہ علی ہے، وہ علی جس کی محبت حرامی اور حلالی کی پہچان ہے۔ اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی، اگر علی نہ ہوتے تو نوح کی کشتی پار نہ لگتی، اگر علی نہ ہوتے تو ابراہیم آگ سے نہ بچتا، اگر علی نہ ہوتے تو موسیٰ سے کلام نہ کرتا۔ اتنا بڑا علی جس کی محبت پولے صراط ہے، جس کی کرسی قبر میں لگتی ہے، علی پولے صراط کے اوپر کھڑے ہو کر فیصلہ کرے گا، ھذا علی وھذا لک، ھذا علی وھذا لک، جہنم یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ ہے شان رسالت۔ اتنا بڑا علی اپنے سر سے امامہ اتار کر جس کی نالین صاف کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حیدری اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔
शान रिसालत सुनना है तो वो सुनो हमसे। इतनी अजमत। हमें लोग कहते हैं आप अली अली करते हैं, नबी नबी नहीं करते। हम तो अली अली करते इसलिए हैं दुनिया को पता चले जिनका अली ऐसा है उनका नबी कैसा होगा, उनका नबी कैसा होगा। मैंने अशरे की मजलिस में आवाज जरा बढ़ा दे, मेरी अशरे के मजलिस में आपने सुनी होगी ये हदीस। नबी ने क्या कहा था? लौ अन्नल अशजारा अकलामुन वल बहरा मिदादुन वल जिन्ना हुसाबुन वल इंसा कुताबुन महसौ फज़ाइला अली इब्न अबी तालिब। अगर तमाम जहान के दरख्त कलम बन जाए, इंस और जिन लिखने बैठ जाए, समंदर और दरिया सियाही बन जाए, ये सब कुछ खत्म हो सकते हैं, अली तेरे फजाइल खत्म नहीं हो सकते। अली शागिर्द है नबी के, तो जिसका शागिर्द इतना बुलंद हो उसका उस्ताद कितना बुलंद होगा। इतनी अजमत है। एक आखिरी कसीदा और जिक्र मसाइब जो मुझे आपने टाइम दिया, उसी के अंदर अंदर कुरान की आयत है फ़कैफ़ा। अभी वो कसीदा मैंने रख दिया, आपका मेरे ऊपर कर्ज है कि मेरे मौला ने जो शान मुस्तफ़ा बयान की है, 5 A फॉर जो नौजवान बैठे जानते, A फॉर पेज जो है 5 सफ़े हैं। नाते के कुरान ने अपने नबी की शान कैसे बयान किया है, वो इंशाल्लाह वक्त नहीं है वरना पढ़ता इन पे फिर कभी पढ़ूंगा। कुरान की आयत है फ़कैफ़ इज़ जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका हाउलाए शहीदा। ऐ मेरे हबीब, हमने हर उम्मत पर एक गवाह बनाया है और तुझे उन गवाहों पर गवाह बनाया है। गवाह की खसूसियत ये होती है कि वो वाक़ियात का ऐनी शाहिद हो, उसने हर चीज़ों को आंख से देखा हो, सुना ना हो। दुनिया की अदालती भी ऐसे गवाह की गवाही को रिजेक्ट करती है जो ये कहे कि हमने सुना है देखा नहीं है। अल्लाह ने कहा मैंने हर उम्मत पर एक गवाह बनाया है और तुझे उन गवाहों पर गवाह बनाया है। यानी जो निस्बत उम्मतों को अंबिया के साथ है वही निस्बत अंबिया को मुस्तफ़ा के साथ है। सरवर कायनात है तमाम अंबिया की नबूवत के गवाह, यानी आदम खिलकत आदम की गवाह है तो मुस्तफ़ा, निजात नूह की गवाह है तो मुस्तफ़ा, खुल्लत इब्राहिमी के गवाह है तो मुस्तफ़ा, जमाल यूसुफ के गवाह है तो मुस्तफ़ा, सब्र याकूब के गवाह है तो मुस्तफ़ा, खुल्लत इब्राहिमी के गवाह है तो मुस्तफ़ा, ज़ुहद यहया के गवाह है तो मुस्तफ़ा, शौकत सुलेमानी के गवाह है तो मुस्तफ़ा, हयात खिज़री के गवाह है तो मुस्तफ़ा, रूहानियत ईसा के गवाह है तो मुस्तफ़ा। जो इतने नबियों की नबूवत का गवाह होता है वो 40 साल बाद नबी नहीं बनता, नबी भी बनकर आता है, किताब भी लेकर आता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, सरकार तो है तमाम अंबिया की नबूवत के गवाह, अब पैगंबर की नबूवत का गवाह कौन है? वही कुरान कहता है वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। ऐ मेरे रसूल, ये जो कुफार आपसे पूछते हैं कि अपनी नबूवत के गवाह ले आओ, इनसे कहो कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरे नबूवत की गवाही के लिए 2 गवाह है, एक जली दूसरा अली। एक खुदा है, दूसरा वो जिसके पास किताब का इल्म है। अब खुदा तो वो है जो जमीन पर आकर गवाही दे नहीं सकता, अब हमने वो इंसान ढूंढे जिसके पास सारी किताब का इल्म हो। तो आपने हजरत सुलेमान का वो किस्सा सुना है? हजरत सुलेमान का कौन है जो तख्ते बिल्किस को उठा कर ले आए? किसी ने कहा 1 दिन में, किसी ने कहा 1 घंटे में, किसी ने क्या कहा। आसिफ बिन बरखिया ने कहा ऐ सुलेमान, मैं पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस ले आऊंगा। आसिफ बिन बरखिया कौन है? कुरान कहते वमन इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, सारी किताब का इल्म नहीं, तो जिसके पास कुछ किताब का इल्म हो वो पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस को ले आता है, और जिसके पास सारी किताब का इल्म हो वो कूफा की मस्जिद के मिंबर पर बैठ के ये दावा करता है सलूनी सलूनी कबलना तफकीतूनी, लोगों मुझसे पूछो मैं जमीन के रास्तों से आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूँ। बस नतीजा क्या हुआ? जो उम्मत पर गवाह हो उसे नबी कहते हैं, जो नबियों पर गवाह हो उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, जो मुस्तफ़ा की भी नबूवत का गवाह उसे मुर्तज़ा कहते हैं। आज 9 मुहर्रम है, कल ज़हरा का भरा घर लुट जाएगा। मैं सिर्फ 2 जुमले जिक्र मसाइब शहजादा अली असगर के बयान करूं।
عزاداروں جب غریب کا کربلا کی میدان میں کوئی نہ بچا نا، جب اکبر بھی مارے گئے، جب قاسم بھی مارے گئے، جب عباس بھی مارے گئے، اب غریب نے کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو مجھے حسین کی مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو علی کی بیٹیوں کے پردوں کو بچائے۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں غریب کا یہ کہنا تھا یا خیام کہرام برپا ہوا، میں نے قریب جا کر دیکھا عجیب منظر ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے جس نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرایا ہوا ہے۔ عزاداروں غریب میں سے بہت مختصر پڑھوں گا۔ غریب کربلا نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، رباب نے کہا اے حسین 3 دن ہو گئے اصغر کو پیاس لگی ہے، 3 دن سے اصغر نے پانی نہیں پیا، تو اسے لے جا کربلا کے میدان میں، ہو سکتا ہے شمر کے دل میں رحم آ جائے، بچہ سمجھ کر پانی پہلا دے۔ عزاداروں اب جس طرح ایک قاری اپنے سینے سے قرآن لگا کر جاتا ہے نا، میرے مولا نے اپنے 6 ماہ شیرخوار بچے کو میدان کربلا میں لے آیا۔ عزاداروں میرے مولا نے عمر سعد سے کہا اے عمر سعد، اگر تیرے سامنے کسی نے خطا کی تو میں حسین ہوں، اس بچے کی کوئی گناہ نہیں ہے، اسے 1 گھونٹ پانی پلاؤ۔ وہاں سے شیمر نے تانا دیا کہ حسین کو پیاس خود لگی ہے، بہانہ بچے کا کر رہا ہے۔ میرے مولا نے کیا کہا کہ میں اصغر کو کربلا کی گرم ریت پر رکھتا ہوں، آپ آ کر خود پانی پلاؤ۔ عزاداروں آپ دیہات کے لوگ ہیں نا، آپ نے کبھی مچھلی کو پانی سے نکلتے ہوا دیکھا ہوگا۔ مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتے ہیں پہلے وہ اچھلتی ہے، اچھل کے پھر وہ تڑپتی ہے، تڑپ کے وہ جب نڈھال ہو جائے نا، وہ پیاس کی وجہ سے کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی منہ بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ اصغر کا بھی یہ حال تھا، جب اصغر کو کربلا کی گرم ریت پر رکھا گیا، اصغر مچھلی کی طرح اچھلنے لگا، اچھل کے جب نڈھال ہو گیا پھر تڑپنے لگا، پھر تڑپ کے جب نڈھال ہو گیا، اصغر کبھی پیاس کی وجہ سے منہ کھولتا تھا، کبھی بند کرتا تھا، اپنی ننھی منی زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرنے شروع کی، یا فوجی اشکیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ عمر سعد نے کہا اے ہرمل دیکھ کیا رہا ہے، ہماری جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے، تیر چلا۔ عزاداروں اس نے 6 شعبہ تیر جو حیوانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، تیر گر جاتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ عمر سعد آ کر کہتا ہے اے ہرمل تجھ سے یہ چھوٹا بچہ نہیں مارا جا رہا۔ ہرمل کہتا ہے اے عمر سعد میری ایک مجبوری ہے۔ کون سی مجبوری ہے؟ کہا میں تیر پھینکنے کا ارادہ کرتا ہوں، ایک خاتون جس کالے برقعے والی ہے سر پر قرآن رکھ کر کہتے ہیں ظالم ناما تیرا تیر بڑا ہے میرا اصغر چھوٹا ہے۔ عزاداروں اس نے تیر پھینکا، روایت کہتے ہیں فَزُبِّحَا مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ جتنے مومنین عزاداران مظلوم کربلا اس مجلس میں ان سب کو ایک ایک قدم پہ ہزار ہزار حسنات عنایت فرما۔ میرے اللہ دنیا بھر میں جہاں بھی عزاداران سید و شہداء عزاداری سید و شہداء میں مشغول ہے تو ان سب کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ